بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ پہلی آیات سے لے کر 8ویں آیات تک تمام قسموں کا جوابی قسم یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے مٹی میں دبا دیا وہ ناکام ہوا۔ ان قسموں اور جوابی قسم کی مناسبت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ ذات کے زمین میں جو کچھ ہے اس نے سب تمہارے لیے پیدا فرمایا، حتیٰ کہ آسمان کی چھت، زمین کا فرش، سورج اور اس کی دھوپ، اس کے بعد چاند اور اس کے چاندنی، اور دن کو آفتاب کو اجالا، پھر رات کو اس کو ڈانپ لینا اسی کے فائدے کے لیے ہے۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا جو مسلسل چلنے والے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور نفس انسانی کو بہترین شکل و صورت میں بنا کر اسے نیکی اور بدی کی پہچان بھی کرا دی۔ ہر آدمی ان سب چیزوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا اور شعور سے محسوس کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص ان عظیم الشان مخلوقات کو اور ان کے خالق کے احسانات کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اپنے آپ کو کفر و شرک و ظلم و زیادتی سے پاک کر لیتا ہے، یقیناً وہ اپنے مقصد تخلیق پورا کر دینے کی وجہ سے کامیاب پاک کر لیتا ہے، کامیاب ہے۔ اور جو شخص ان سب چیزوں سے آنکھیں بند کر کے اپنے نفس کو شہوات، غضب اور شرک و کفر کی کیچڑ میں دبا دیتا ہے وہ ناکام ہے۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آنا، اور چاند کی قسم جب اس سورج کے پیچھے آتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جب چاند کی روشنی پھیلتی ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی جب اس سورج کو ظاہر کر دے، جلا یجلی تجلیتا، تفعیل ظاہر کرنا، روشن کرنا، اور دن کی قسم جب وہ اس سورج کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جب اس میں سورج پوری روشنی اور گرمی کے ساتھ چمکتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب اس سورج کو ڈانپ لے، جب رات سورج کی روشنی کو مکمل طور پر چھپا کر خوب اندھیری ہو جاتی ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ بنا یبنی بناءً، بنانا واضح ہے کہ عام طور پر علم والوں مثلا اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں کے لیے آتا ہے، جبکہ ان کے علاوہ کے لیے آتا ہے، مگر بعض اوقات کسی خاص مقصد کی وجہ سے اسے الٹ بھی ہو جاتا ہے، اور علم والوں کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی وہ اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنائے، یعنی من کے بجائے اس لیے لایا گیا کہ وہ یہاں الذی کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی۔ قرآن مجید میں کا لفظ علم والوں کے لیے متعدد مقامات پر آیا ہے، مثلا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کے میں عبادت کرتا ہوں۔ اور فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کر لو۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچایا۔ طحا یطحو،
طحون اور دحا یدحو دحون کا ایک ہی معنی ہے بچانا، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی جس نے اسے بچایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔